اب پہلی بات حضرت صاحب نے فرمایا میلاد کے حوالے سے، آپ حضرت جتنے بھی یہاں پنڈال میں موجود ہو، بشمول سٹیج والے بھی، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرنا پسند کرتا ہے؟ میں کیسے پیدا ہوا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، پھر ہم سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ بھائی دیکھو، آپ کے اس شہر میں علامہ اقبال قومی شاعر، بڑا نام پیدا کیا، انتقال کر گیا، اس کے حالات زندگی لکھے گئے۔ یار یہ تو لکھا ہے سیال کوٹ میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، بڑا نام پیدا کیا، حالات زندگی لکھے گئے۔ یہ تو لکھے فلاں سن میں کراچی میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا؟ ہم اپنے اکابرین کا بھی میلاد بیان جب نہیں کرتے، بے سرکار کیا کیوں کرتے ہو؟ تو آؤ آج میں اس کا آپ کو جواب دوں۔ اصل میں یہ جو میلاد ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ایک تاریخ پہلو ہے، تاریخ پہلو ہے۔ کون کھڑا ہو کے کہے کہ جب میری والدہ ماجدہ امید سے ہوئی، اس کو ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے، چند دن گزرے، اس کو بوجھ محسوس ہونے لگا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، کام کاج کرنا دشوار ہو گیا، اور پھر جب میری والدہ پر ولادت کا وقت آیا تو اس پر کیسے بیتی؟ یہ باتیں بتلانے والی اونچی بولو یار۔ اور پھر جب ہماری پیدائش ہوئی، ہمارے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ دائی لے گئی، خول اتارا، نہلایا دھلایا، پاؤڈر لگایا، سرما لگایا، پھر جا کے کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوا۔ یہ باتیں بتلانے والی، یہ ہماری زندگی میں نقص والا پہلو ہے، اور جب ہم کسی کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو اس کے نقص والے پہلو کو چھپا دیتے ہیں، فضیلت والی بات بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی کا میلاد بیان، تو سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ ارے وہ پہلو جو میرے اور آپ میں نقص والا ہے، وہی پہلو سرکار میں دیکھو عظمتیں نظر آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا آمینہ جب تو امید سے ہوئی کیا تجھے بھی خواب آئے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی خواب آئے۔ ہم نے کہا آپ کو خواب میں کیا نظر آیا؟ کہنے لگے میرے خواب میں کبھی آدم علیہ السلام آ رہے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے ڈراتا نہیں، خوشخبریاں ہی سنا رہا ہے۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے اندر منتقل ہوا تو مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، کام کاج میں بھی دشواری نہیں ہوئی، بلکہ سرکار کا نور میرے اندر کیا میری مشکلیں ہی حل ہو گئیں۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ فرماتی ہے میں جب چلتی میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آتا وہ بھی موم ہوتا چلا جاتا۔ پھر فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے جاتی، میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈول ڈال کے رسی ڈال کے پانی کھینچ کے باہر نکالتی، اور جب میری باری آتی پانی خود کناروں پر آ جایا کرتا تھا۔
اب اگلی بات سنو یار، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، کون سا وقت آیا؟ جس سہانی گھڑی چمکا اس دل افروز ساتھ پہ. فرماتی ہیں میرے گھر میں گھپ اندھیرا تھا، چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود. ہم پریشان ہو گئے، یا اللہ کوئی ہمارا محبوب آ رہا ہو، ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر چراغاں کرتے ہیں، راستے سجاتے، اس کے لیے اچھی سواری کا بندوبست کرتے، اس کے لیے اچھے رہائش کا بندوبست کرتے، اور تو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور تیرا ایک ہی محبوب بھیجا اس گھر میں جہاں گھوپن دے رہا، اور دائی بھی وہ بھی کمزور، سواری بھی کمزور، اور اس کے گھر کی حالت بھی پتلی. فرمایا میرے محبوب کی شان کا پتہ ہی ایسے چلنا تھا. فرمایا اگر اس گھر میں بھیجتے جہاں پہلے ہی روشنی ہوتی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ولادت کے وقت دیکھنا تھا، لوگوں نے کہنا تھا یہ سرکار کا کمال نہیں، وہاں تو پہلے ہی بڑی روشنی تھی. آنکھیں چرھا گئی ہوں گی، کوئی دور کی شے نظر آ گئی ہوگی. فرمایا بھیجوں گا اس گھر میں جہاں گھوپ اندھیرا ہوگا. آپ کی والدہ ماجدہ فرمائے گی مجھ سے نور نکلا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت یتیموں کو غریبوں کو قرار آیا. اچھا ویسے میں ایک بات عرض کروں، جس نبی کے نور کی روشنی میں ان کی والدہ ماجدہ شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، اس نور والے کی اپنی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی، کیا ہوئی؟ میں نے دیکھا کہ آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے. کیا؟ ناڑو کٹا ہوا تھا. جب تھوڑا سا میڈیکل کو سمجھتے ہیں وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اسی ناڑو کے ذریعے سے اس کو خوراک دی جاتی ہے، اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ اس کی غذا بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اگر ناڑو کٹ جائے تو بچہ زندہ، اونچی بولو زندہ. سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے. فرمایا نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. ارے اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ ناڑو کے ذریعے یہ خون ہوتا ہے جو اس کی غذا بنتی ہے. فرمایا میرا نبی نور ہے، اس کی غذا بھی نور ہی ہے. اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کیا ہوئی جی؟ آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے سجدہ کیا. کیا کیا جی؟ اونچی بولو ذرا. یہ سجدہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، ارے یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. سرکار نے سجدہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ یاد رکھو، جو علماء کرام میں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا نہیں، آواز سب کی نہیں آ رہی. جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا بھی، پھر ہی سجدہ ہوگا نا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے بتلایا، ارے مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم پیدا ہوئے تمہارے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، سرکار پیدا ہوئے سجدہ کر کے بتلایا، فرمایا رب نے مجھے پاک ہی پیدا کیا ہے، ایسا پاک پیدا کیا سرکار کا قدم زمین پر لگا، رب نے ساری زمین کو بھی پاک فرما دیا۔ یا اللہ وہ سواری بڑی کمزور تھی، حلیمہ سعدیہ بھی کمزور، سواری بھی، اسی وجہ سے سب سے آخر میں پہنچی ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یا اللہ سواری بڑی کمزور، فرمایا میرے محبوب کی شان ہی ایسے پتہ چلنی تھی۔ سنو ذرا میری بات غور سے، فرمایا سواری اگر مضبوط ہو تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی، نہیں سمجھ لگی بات؟ میں نے لاہور سے یہاں آنا تھا، سواری لے کے آئی ہے نا، نہیں سمجھ، تو سواری کا احسان میرے اوپر ہوا نا، وہ مجھے لے آئی یہاں، صحیح ہے نا؟ فرمایا سواری مضبوط ہو تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی، فرمایا میرا محبوب احسان کروانے نہیں احسان کرنے کے لیے آیا ہے، فرمایا سواری سب سے کمزور ہوگی، جب سرکار اوپر بیٹھیں گے اتنی تیز چلے گی، جو پہلے سے جا چکی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، وہ کہیں گی حلیمہ سعدیہ سواری تبدیل کر لی ہے، وہ کہیں سواری نہیں سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اے میرے آقا کے غلاموں ذرا بڑی غور سے سننا، بڑی توجہ سے سننا، جس طرف سے دودھ آ رہا ہے حلیمہ سعدیہ بڑی کوشش کرتی ہیں سرکار یہاں سے دودھ نوش فرمائیں، سرکار دودھ نوش کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا یہ تو میرے بھائی کا حصہ ہے، میں حصہ چھیننے والا نہیں، حصے دلانے والا آیا ہوں۔ آج ہم بہنوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ ارے تو کس نبی کا امتی ہے ذرا سوچ تو صحیح، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے گود کے اندر بھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں، کیا ہو گئیں؟ کام کیسے چلے گا؟ جس طرح سے دودھ آ رہا ہے وہاں سے تو آپ پیتے نہیں، کام کیسے چلے گا؟ دوسری طرف کبھی دودھ ہی نہیں آیا۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا یہ بچہ عام بچہ، اونچی بولو یار، عام بچہ۔ جب میں نے اس کو جھولی میں اٹھایا تھا نا، مجھے ایسے لگا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں میری جھولی میں ہی آ گئی ہیں۔ پھر فرماتی ہے جب میں لے کر گھر چلنے لگی تو سوچا خانہ کعبے کا طواف کر لوں۔ جب طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبے کے کونے کے اوپر حجر اسود لگا، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، اگر رش ہو تو استلام کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ کہنے لگی میں سرکار کو لے کر طواف کرنے لگی، جب میں حجر اسود کا بوسہ لینے لگی، اس سے پہلے کہ میں جھکتی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کے قریب آ گیا ہے۔ پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا سرکار کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سبزہ ہی اگتا جا رہا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کہنے کہ میں نے کہا ان کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے مردہ زمین میں جان پڑتی جا رہی ہے، تو جس طرح سے کبھی دودھ نہیں آئی ان کے لبہ مبارک لگا کے تو دیکھوں۔
فرماتے جیسے سرکار کے لبہا مبارک لگے دودھ آنا شروع ہو گیا. ارے دودھ کیوں آیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حلیمہ تو یہ نہ کہنا میں نے سرکار کو پالا ہے بلکہ سرکار نے تجھے پالا ہے. یا اللہ گھر کی حالت بڑی پتلی تھی, گھر کی حالت, درخت ہیں تو پھل نہیں دے رہے, بکریاں ہیں تو دودھ نہیں دے رہی, کئی دن گزر گئے گھر میں چراغ ہی نہیں روشن ہوتا. فرماتی ہیں جب سرکار میرے گھر آئے میرے بھاگ ہی جاگ گئے. فرماتی ہیں بکریاں خود ہی نکل جایا کرے, رات کو جب واپس آئیں تو ان کے تھنوں میں اتنا دودھ کہ جب میں نکالنا شروع کروں برتن ختم ہو جائے دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا. پھر فرماتی ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا دھون جب درختوں کو ڈالا تو درخت نہ صرف ہرے بھرے ہو گئے, پھل بھی دینا شروع کر دیا, اور پھل بھی اتنا کہ پورا گاؤں پھل کھا رہا ہے, پھل ہی ختم نہیں ہو رہا. پھر فرماتی ہیں ایک دن وہ بھی آیا, میری پڑوسنے علماء لے کے آ گئی. کیا لے کے؟ اونچی بولو یار. علماء کیا تھا؟ حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے, پہلے کئی دن تیرے گھر میں چراغ ہی نہیں چلتا تھا, اب ساری رات روشنی نکلتی رہتی ہے, اتنا تیل کہاں سے لے آئی ہو؟ بتلائیں جب سے سرکار آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. حضرت صاحب ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں, ہم یہ بھی چھیڑتے, اونچی بولو, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پہلو دیکھو تو عظمتیں نظر آ رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت ہے, میں نے آسمان کی طرف دیکھا, 14 منٹ کا رات کا چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے. میں ذرا غور سے دیکھنے لگی, ایک دم گھبرا گئی. چاند کبھی ادھر جھک رہا ہے, کبھی ادھر جھک رہا ہے, کبھی ادھر. ڈر گئی, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, جلدی سے بھاگی, میرے محبوب کو تو نہیں کچھ ہو رہا. دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہیں, اپنی انگشت مبارک جدھر حرکت دیتے چاند ادھر جھکتا جا رہا ہے. ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسا پیارا فیصلہ فرمایا, فرماتے کھیلتے تھے چاند سے آقا ہمارے اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ تھا کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اچھا ایک اور بات بتلاؤں, یہ بھی ہمارے اندر نقص ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, بادشاہ ہے یا فقیر ہے, پیر ہے یا مرید ہے, وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, سب میں نقص پایا جاتا ہے. گرمی میں بٹھاؤ جسم سے کیا نکلتا ہے؟ اونچی بولو. جب پسینہ نکلے گا پھر کیا ہوگا؟ اونچی بول دو یار. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس نقص سے بھی پاک بنایا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں جلوہ افروز ہوتے, آپ کے جسم عطر سے پسینہ مبارک کثرت سے نکلا کرتا تھا, لیکن بدبو نہیں آتی تھی, خوشبو آیا کرتی تھی. خوشبو بھی کیسی؟ اچھا خوشبو بھی کیسی سنو ذرا, خوشبو بھی کیسی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے یا رسول میں نے بچی کی شادی کرنی ہے اور خوشبو کے لیے پیسے نہیں, کیا کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل دوپہر میں آ جانا کھلے منہ والی شیشی لے کر. وہ حاضر ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدم پر ایسے ہاتھ پھیرا, چند قطرے کس کے؟ اونچی بولو یازا تھوڑا سا. کس کے ڈالے؟ ادھر دستے اقدم پھیرا, چند قطرے پسینہ مبارک کے ڈال دیے.
فرمایا جاؤ جا کے دلہن کو لگاؤ. جب انہوں نے دلہن کو لگایا دلہن میں سے خوشبو آ رہی ہے. اور بھائی عظمت کا پتہ نہیں چلا کیونکہ 2 روپے کی خوشبو والی شیشی بھی لگاؤ گے تو پھر بھی خوشبو آنے لگے گی. سرکار کے پسینے کی عظمت کا پتہ کیسے چلا؟ فرمایا دلہن کو لگا اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, اس کے آگے بچہ پیدا ہوا اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے. ارے اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے. یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا ہے. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ارے کس کو ملا یہ مرتبہ, صلی علی نبینا. حضرت صاحب میں نے ایک بات کہی ہے, آپ نے غور نہیں کیا. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, پھر دعا مانگ رہے ہیں سرکار کا امتی بنا دے. ہم نے دعا بھی نہ مانگی, رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا. اچھا حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے جواب صحیح طریقے سے دینا ہے. آپ کے یہاں پر الیکشن تو ہوتے ہوں گے. جب الیکشن ہوتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے سامنے آتے ہیں, کوئی ایف اے پاس ہے, کوئی بی اے پاس, کوئی ایم اے پاس, کوئی وکیل ہے, کوئی بیرسٹر ہے. ایسے ہی ہوتا نا. جہاں اتنے پڑھے لکھے کھڑے ہوئے, ایک میرے جیسا انگوٹھا چھاپ بھی کھڑا ہو گیا ان پڑھ. پنڈ جا کے انہیں جلسہ کیا تو انہوں نے کہا یار میں ان پڑھ گا جے ایس دفعہ میں نے ووٹ دے دیو. پنڈ والے نے کہا یار بڑے پڑھے لکھے نو آزمایا ایس دفعہ چلو ان پڑھ نو ہی دے دیو. دے دیا ووٹ. کیا کیا؟ اونچی بولو یار. وہ ممبر بن گیا. کیا بن گیا؟ اس کو صبح بلاؤ بھاگا آتا ہے, شام بلاؤ بھاگا آتا ہے. اور یار تو کیوں نسا رہے ہیں؟ کہتا حافظ جی سچی گل کراں میں اس سیٹ دے قابل. اے پنڈ والیاں دی مہربانی, انہاں نے میرے تے کرم کیتا, میں نے سیٹ تے پہنچایا. انہیں جدوں بلان میں نے آتے جانا چاہیے نا. یار اگر ناراض نہ ہونا, ایمانداری سے بتلانا, گریبان میں جھانک کر دیکھو کیا ہم اس قابل تھے کہ سرکار کے امتی بنا دیے جاتے؟ اونچی بولو یار. قابل تھے تو رب نے ہمیں بنا دیا. ہمیں اس رب کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں, سارے اونچی آواز سے بولو. ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ہم مانتے ہیں؟ یار ایک فیصلہ میں آپ سے کروا لینا. حضرت جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھا ہوں, میرے ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہیں, دوسری طرف میرا دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں حافظ جی اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتا ہے نہیں حافظ جی اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی یار, اونچی آواز سے بولو. والد صاحب کی کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے جواب صحیح دیا کہ والد کا رتبہ بڑا ہے, دوست کا رتبہ چھوٹا ہے. تو پھر اصول کیا بنا, قانون کیا بنا؟ جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے, چھوٹے کی چھوڑ دو, کس کی مانو؟ اونچی بولو یار ذرا, سارے اونچی آواز سے بولو. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو یار. اللہ سب سے. کیا بڑے کی بات مانتے ہو؟ یا اللہ علامہ اقبال یہی تو روتا رہا. وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. ارے دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں حقہ پیندے رہو, ڈیرے تے بیٹھے رہو, گپا مارو, کاروبار کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟
ہم آ جاتے ہیں. چلو بابا جی تسی بھی ایس فیصلہ کرنا, کوئی لحاظ نہیں کرنی. تسی ایک ملازم اپنی دکان تے رکھ دیو یا ڈیرے تے رکھ دیو, ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے, دوجی دفعہ بلاؤ نہ آئے, تیجی دفعہ بلائے پھر بھی نہ آوے, تسی ان سزا بھی دیں دیو, چھٹی بھی کرا دیں دیو. میں کہنا بابا جی غریب آدمی کیوں مار دے بھیجے؟ جواب ملتا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا, اونچی بول دو یار, 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے. ارے کبھی سوچا تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے, جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ رب تعالیٰ فرمائے حرام کے قریب نہیں جانا, حلال کھاؤ. اجی کہنا نہیں, پیسہ آنا چاہیے, پاویں چوری کر کے آوے, پاویں ڈکیتی کر کے آوے, پاویں پہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے, پاویں یتیمہ دا مال ہوئے, پاویں جوا کھیڑ کے آوے, پاویں پاؤڈر بیچ کے آوے, پیسہ آنا چاہیے. یار کس کی مان رہا ہے؟ یار کتنی دیر ہو گئی میلاد مناتے ہوئے, ساری زندگی یہی نعتیں پڑھتے رہے. سب سے اعلیٰ اولا, اونچی بولو, سب سے اعلیٰ اولا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. اس اعلیٰ نبی کا کہا مانتے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. اچھا میں یار بڑا حیران ہوں, حضرت صاحب آج ہر بندہ ہی رو رہا ہے, مہنگائی بڑی, مہنگائی بڑی, مہنگائی بڑی. میں کہا مہنگائی دا علاج کیوں نہیں کر دے؟ کہنا جی مہنگائی دا علاج کی ہے. میں کہا سرکار نے علاج دسیا تے آوے, فجر دی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. ارے برکت ہو جائے تو رب تعالیٰ قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے, اور برکت نکل جائے سمندر قطرہ بن جاتا ہے. ارے تو میرے آقا کے کہے پر عمل تو کر کے دیکھ. فجر میں وہی پرانے بندے 2-4 آ رہے ہیں, باقی کدھر سو رہے ہیں؟ یاد رکھو میرا کہا غلط ہو سکتا ہے, علامہ صاحب کا غلط ہو, ان کا غلط ہو سکتا ہے, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فجر کی نماز پڑھ تیری روزی میں برکت ہوگی, ارے تو نماز پڑھ کے دیکھ, پھر رب تعالیٰ تجھے رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں, اونچی بول دو یار. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی, اور ڈاکٹر کہنا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو, جناح گارڈن پہنچے آیا بھی. یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی تیری. میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. صبح آپ چلے جاؤ, ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے, مسجد ویران ہے, اور وہاں پر اتنا رش, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک نو پھاڑ لیا, میں کہا صوفی صاحب تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے. کنے آکھیا ہوئے؟ اچھی بولو یار. میں ڈاکٹر کو لا گیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ میں نے کہنے لگے حافظ جی تسی مسجد بنا دیو, پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو, تھلے رکھ دیو. میں کہا اتنے رکھنے, کہنا کیوں؟ میں نے کہا مانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے, تھلے اتنے لے جانا. اونچی بولو یار. کہنے لگا بس پھر میری گال سمجھ لو, یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے, اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. اور جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہنا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن
سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے اور دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے, تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا, آپ میرے نبی کا غلام بننا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اونچی آمین کہہ دو یار. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت جی آپ نے جواب دینا ہے. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو, تسی بابا جی وڈا گو چھاڑ دیو, تسی حضرت جی نمک چھاڑ دیو, تسی جی مٹھا چھاڑ دیو. اور چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اونچی بولو یار. اچھا کوئی میں دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بول دو یار. وڈا گوشت, نمک, مٹھا. میں کہا ڈاکٹر دے کہنتے حلال چھاڑ دینا, میں نبی دے کہنتے حرام نہیں چھاڑ رہا یار. ڈاکٹر کے کہے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے, نبی کے کہنے سے شراب نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک میرا دوست تھا مٹھائی بڑی کھاتا تھا, تھوڑی دیر مٹھائی کا ڈبہ رکھو, تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مطلب میں مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا. بھائی کس نے منع کر دیا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تم. کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ, ڈاکٹر میرا, اونچی بولو یار, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا نالوں وڈا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. اور میری بات یہ سارے کان کھول کے سن لو, دلوں پہ نقش کر لو. بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, پہنا دی جائیداد تے قبضے کر دے, اولاد کے لیے کرتا ہے. کائے کے لیے کرتا ہے؟ جب مر گئے تو اولاد قبر میں جائے گی. اونچی بولو یار. دوستانو راضی کرنے واسطے شرابہ پیندا وے, جوا کھیلاؤ, کہنے آسا نہ شراب ہو مت گھبرا, اسی تیرے نال مران گے, اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. کیوں حضرت جی جدوں مر جانے ہیں پھر نال مر دے نے, پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ لو کڈو باہر. میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں, جن کی خاطر تو رب کو ناراض کرتا ہے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے, یہ سب تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کوئی قبر میں ساتھ, اونچی بولو, جب سارے واپس آ جائیں گے میرے آقا ایسے خیر ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی, سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب یار میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اس کا جواب مجھے سب نے دینا ہے. کوئی شرم والی بات نہیں, ڈرنے والی بات بھی نہیں. ایسے پیارے آقا کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں, سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا. اگر خوش کرنے کا طریقہ میں بتلا دوں تو عمل کر لو گے؟ آواز کم ہو گئی ہے. لو جی خوش کرنے کا طریقہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی, جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت جی آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو, آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو, آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ تو اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو اگر میرے اس حدیث سے آپ آزاد متفق ہیں
تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دیجیے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں, سب کی نہیں آواز آ رہی, اور اونچی آواز سے بولے سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہم گالیاں نکالتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو یار میرے سارے دے ہاتھ بننے جے, خدا دا واسطہ جے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی اسی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. چلو حضرت صاحب تسی میری گل دا جواب دینا ہے. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی دے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بول رہے. نہیں, حالے بھی سارے دی آواز نہیں آ رہی. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد مناتے انہیں سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو, نماز جنت کی. حضرت جی تسی دسنا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دس چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مانتا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا, چابی کا بندوبست بھی مرنے کے بعد, تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ڈیرے تے حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار.